الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسے آپ لوگ سوچو گے وہی حاصل کر لو گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی تسبیح بتانے لگی ہوں، جب آپ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اس تسبیح کو کر لیں، آپ جو چاہو گے اللہ سے پا لو گے۔ یہ تسبیح آپ لوگوں کے لیے ہر مشکل کو حل کر دے گی، ہر پریشانی کو دور کر دے گی۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب تسبیح ہے۔ آپ لوگ جیسا سوچو گے انشاءاللہ ویسا ہی میرا اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا۔ جو بھی اس مشکل کے لیے بھی پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل بھی حل کریں گے اور آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کریں گے۔ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرنے والی یہ ایسی تسبیح ہے کہ آپ لوگ جب کرو گے تو اپنی مشکلوں کو خود اپنی آنکھوں سے ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور جب اس تسبیح کو کرو گے جو سوچو گے وہ پا لو گے۔ تسبیح میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کے فوائد اور فضیلت بتاؤں گی۔ آپ لوگوں نے جب بھی آپ کو کوئی جو سوچو گے اس کے لیے پڑھنی ہے، آپ کو کوئی بھی ایسا مقصد، رزق کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ لوگ اپنے اس مقصد کو سوچ کے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے آپ اس کے جو فائدے میں بتا دیتی ہوں، جن میں مشکلات میں نصرت الہی کا نزول، ہر کام میں کامیابی، اللہ پر کامل توکل اور پریشانیوں سے نجات شامل ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل حالات میں پڑھا، جس کے بعد اللہ نے مدد فرمائی۔ اس کا ورد کرنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس کے فائدے اور فضیلت میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ مشکلات میں کفایت الہی، یہ پڑھنے والے کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جو بھی مشکلیں پریشانیاں ہوں گی انشاءاللہ وہ ٹل جائیں گی۔ یہ ایمانی قوت، ایمانی صفات میں سے ہے اور اسے پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نصرت اور کامیابی اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرماتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ہر مشکل کا حل ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنے سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور دنیاوی اور آخری مقاصد میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، یہ اللہ پر کامل اعتماد اور توکل کی نشانی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی حفاظت، یہ جملہ پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ ہر نماز کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا پڑھنا۔ یہ بہت ہی مجرب ہے، تو آپ اگر بہت زیادہ حالات خراب ہیں، بہت گمبھیر حالات ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، جب مال کی کمی ہو، رزق نہ ہو، امن نہ ہو، یا کوئی خوف ہو، تو یہ پکارنا چاہیے۔ مثلا کہ دشمنوں کے سامنے جب لوگ مسلمانوں کے خوف دلائیں تو یہ جملہ پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ دراصل اللہ کی عظمت اور اپنے رب پر مکمل توکل کا اظہار ہے، جس سے اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ لفظ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے، جب گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، تو کوشش کیا کریں جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی دنیاوی یہ صرف وقتی ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے صبر اور تحمل سے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور ہر چیز کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہم اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر کے جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے گا، بلکہ تو پھر اللہ ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین کرتا ہے، اور یقین کرے اس کا پھر کوئی توڑ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں
چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ سے توکل اور بھروسہ رکھ کے مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو میرا اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ کے اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہے اور ختم نہیں ہو رہی، تو آپ اللہ کا توکل رکھ کے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، آپ کے گھر سے جو بھی مشکل حالات ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اگر کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے اور آپ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بہتری آئے گی اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کرے گا۔ رزق کی تنگی ہوگی یا کسی بھی طرح کی کوئی تنگ دستی ہوگی تو میرے اللہ نے چاہا تو اس تسبیح کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی یہ کرنی ہے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یقین کیجیے گا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کریں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اللہ پہ توکل رکھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ پھر دیکھیے گا آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، دینیاوی ہوں گی یا دنیاوی ہوں گی، کوئی بھی ہوگی، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اگر میرے اللہ نے چاہا تو۔ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، جتنی بھی مشکل حاجات ہوں گی اللہ تعالیٰ منٹوں میں اس کا کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں سے سارا کچھ ہوا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنے رب پر مکمل توکل کا اظہار ہے، جس سے اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں لیکن اتنا ضرور پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے حالات کو بدلتا ہے، کسی بھی طرح کی مشکلات کو دور کرے گا، ہر طرح کی مشکلات کو دور کرے گا، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس رب کی ذات بڑی توکل والی ہے، جو ہمارے نبی نے جب پڑھا تو اس کی ہمارے نبی پر جو بھی پریشانی تھی نبی کے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانیوں کو ختم کیا، ان پر جو مشکل آئی تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو ہم کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے، جب ہم اللہ کی ذات پہ توکل کر کے یہ پڑھیں گے، وظیفہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہماری تمام مشکلات کو دور کریں گے۔ کسی بھی طرح کی جو بھی تنگ دستیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائیں گے اور ہمیں رزق فراہم وہ عطا کریں گے، رزق میں برکت دیں گے اور ہمیں ہر طرح کی جو بھی مشکل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میرے بہن بھائی اس وظیفے کو سنے جا کریں تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے کا رزق میں برکت کے لیے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن کو اللہ اکبر ضرور لکھیے گا اپنے رزق میں برکت کے لیے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی لکھ دیں۔ چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا ایسی فائدہ مند ویڈیو کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا بھی ایک اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، دوبارہ سے ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔